بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر پلیٹ فارم پر چھا جاتی ہے۔ ویڈیو میں ایک نوجوان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آواز کی حیرت انگیز نقل اتار رہا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب بھی وہی موجود ہوتے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، تبصروں کا طوفان آ جاتا ہے۔ تقریباً 90% لوگ اس نوجوان کی صلاحیت پر داد دیتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اور بعض تو اسے کمال قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ 15 سے 20% ایسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں جو اس ویڈیو کے ممکنہ غلط اثرات اور دور رس نتائج کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ انہی آراء میں سے ایک تفصیلی پوسٹ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس کا خلاصہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پہلے وہ پوسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صارف لکھتے ہیں کہ سنجیدہ معاملے کو تفریح نہیں بنانا چاہیے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں کوئی نادان شخص حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آواز کی نقالی کر رہا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی نوٹنکی پر حیرت زدہ ہے، جبکہ ہمارے کچھ سادہ مزاج ساتھی تعریفی الفاظ کے ساتھ اس عمل کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ میری دانست میں اس عمل کی پذیرائی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ نقال اس صلاحیت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک نقال نے ایسا ہی کچھ کیا تو مولانا طارق جمیل صاحب کو وضاحتی ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا کہ ادارے کی امانت معتمد افراد کو ہی دی جائے۔ میرے والد مرحوم بھی چونکہ ایک مشہور شخصیت تھے، تو اس حوالے سے ہم نے بھی کچھ نقالوں کی کارستانیاں دیکھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب امت کے لیے امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ ان کا ہر لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض معاملات میں ان کے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی نقالی، اور وہ بھی محض آواز کی، ہرگز مستحسن نہیں۔ اس شرارت کا فوری اثر دیکھیے کہ حضرت کے صوتی پیغامات، وائس کلپس شک اور شبہ کی گہری دھند میں لپٹ گئے ہیں۔ ایک کاش آواز کے بجائے اقوال اور افعال میں اقتدا اور اسی کی حوصلہ افزائی کی جائے، ورنہ اداکار تو ہر قوم اور مذہب میں مل جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اب سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ عمل غلط تھا، یا پھر اس پر ضرورت سے زیادہ حساسیت دکھائی جا رہی ہے؟ اس لیے اب ہم آپ کے سامنے 4-5 اہم نکات رکھتے ہیں جو اس پورے بحث کا نچوڑ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس سے کسی کی نقل اتارنے کی ناپسندیدگی ظاہر ہوتی ہے، البتہ یہ عمل اجازت اور جواز کے ساتھ مشروط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات اس پر قیاس کریں گے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود اجازت دی ہوگی۔ جب مفتی تقی عثمانی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر دوسروں کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ محترم سامعین، تیسری بات یہ کہ ویڈیو بنانے والے ممکن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے قریبی ہو، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویڈیو بنانا ایک بات ہے اور اسے وائرل کر دینا ایک الگ بات ہے۔ کیا وائرل کرنا واقعی ضروری تھا؟ محترم سامعین، چوتھی بات یہ کہ یہ سب پیار اور محبت کے دائرے میں بھی آتا ہے۔ جب مفتی تقی عثمانی صاحب سامنے کھڑے مسکرا رہے ہو تو برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور رہی بات نقلی وائس کلپس کی، تو آج کے دور میں کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں۔ یہ AI کا زمانہ ہے، کیا کچھ نہیں بن سکتا۔ محترم سامعین، 5ویں اور بہت ہی اہم بات، اس ویڈیو کے بارے میں مفتی عبداللہ نجیب صاحب وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک طالب علم نہیں ہے، بلکہ باہر سے آنے والا ایک شخص ہے جو جامعہ دارالعلوم کراچی سے باہر تجارت کرتا ہے۔ مفتی نجیب اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کیونکہ ساتھ تھا اس لیے یہ بات مجھے معلوم ہے، اور دوسری بات یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو کچھ نہیں فرمایا۔ یہ بات بالکل درست ہے، البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے مزاج میں یہ بات بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کی نقل اتاری جائے، چاہے وہ بیان کی ہو، حتیٰ کہ تلاوت ہی کی کیوں نہ ہو۔ کسی کا اپنا انداز بن جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن نقل اتارنے کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ محترم سامعین، اب آخر میں آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا یہ صرف ایک معصوم لمحہ تھا، یا واقعی ہمیں علماء کے معاملے میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھ کے، کیونکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فہم اور بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔